السلام علیکم میرے پیارے ناظرین اور ننھے منھے بچوں، آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سبق آموز اور دل کو ہلا دینے والی صورت سیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ صورت ہے سورۃ القاریعہ۔ سورۃ القاریعہ پیارے بچوں اور ناظرین، تفسیر میں یعنی قرآن مجید میں یہ صورت قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کرتی ہے۔ آج کا سبق بہت ہی خاص ہے کیونکہ ہم اس کے ایک ایک حرف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ قاف کو کیسے موٹا پڑھنا ہے، غنہ کہاں کرنا ہے اور وقف کیسے کرنا ہے۔ اپنی توجہ اسکرین پر رکھیں اور میرے ساتھ مل کر دہرائیں۔ سب سے پہلے سورت کا نام پڑھیں، سورۃ القاریعہ مکیہ۔ اس سورت کا ایک رکوع ہے اور 11 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لام زبر ال، قاف الف زبر قا۔ قاف کو موٹا پڑھیں اور ایک الف کے برابر کھینچیں کیونکہ الف مدہ ہے۔ را زیر ری اور را کو باریک پڑھیں کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ عین زبر ع، عین کو حلق کے درمیان سے صاف نکالیں۔ تا پیش تو، القاریعۃ۔ وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے۔ کیسے؟ القاریعہ، اس طرح۔ میم لام زبر مل، میم کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ بیچ والا الف گر جائے گا، اسے نہیں پڑھیں گے۔ مل قاف الف زبر قا، قاف کو موٹا پڑھیں اور ایک الف کے برابر کھینچیں۔ را زیر ری، را کو باریک پڑھیں کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ عین زبر ع، عین کو حلق کے درمیان سے صاف نکالیں۔ تا پیش تو، مل قاریعۃ، یہاں بھی گول تا کو وقف کی صورت میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ مل قاریعہ۔ واو زبر و، میم الف زبر ما، وما۔ یہاں پر مد منفصل ہے یعنی چھوٹی مد ہے کیونکہ اگلے حرف کے ابتدا میں حمزہ ہے حروف مدہ کے بعد، تو یہاں پر ہم 3 الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما، حمزہ دال زبر اد، دال ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے تو اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اد، را کھڑا زبر را، را پر کھڑا زبر ہے تو اسے موٹا پڑھیں اور ایک الف کے برابر کھینچیں۔ کاف زبر کا، وما اد را کا۔ میم لام زبر مل، میم کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ مل قاف الف زبر قا، قاف کو موٹا پڑھیں اور ایک الف کے برابر کھینچیں حروف مدہ کی وجہ سے۔ را زیر ری، عین زبر ع، تا پیش تو، مل قاریعۃ، وما ادراک مل قاریعہ۔ وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے۔ وما ادراک مل قاریعہ۔ یا واو زبر یو، یہاں پر واو لین ہے تو اسے جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ میم زبر م، یوم۔ یا زبر یا، کاف واو پیش کو، یکو، یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں۔ نون، نون پیش نن، یہاں پر نون مشدد ہے تو اسے غنہ سے پڑھیں گے۔ یوم یکونون، نون الف زبر نا، یہاں پر اسے کھینچیں الف مدہ کی وجہ سے۔ سین پیش سو، سین سیٹی کو تیز کریں یعنی واضح پڑھیں سین کو۔ یوم یکون الناس۔ کاف لام زبر کل، فا زبر فا، را الف زبر را، را کو ایک الف کے برابر کھینچیں الف مدہ کی وجہ سے اور را کو موٹا پڑھیں۔ شین لام زیر شل، یوم یکون الناس کالفراش۔ میم با زبر مب،
یہاں پر با ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے تو اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں کیونکہ ساکن ہے. مب ثو پیش ثو، یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں. ثا زیر ثی، مبثوثی، ملا کر رواں پڑھیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وقف کی صورت میں ثا کو ساکن کر دیں گے اور مد عارض بھی ہوگا یہاں پر. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس طرح. واو زبر و، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، واو مدہ ہے کھینچیں. نون لام پیش نل، وتکون نل، جیم زیر جی، با الف زبر با، یہاں پر بھی الف مدہ ہے اسے کھینچیں. لام پیش لو، وتکون الجبال، کاف لام زبر کل، عین ہا زیر عی، عین کو حلق کے درمیان سے صاف نکالیں. کلعہ، نون لام زیر نل، نون کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں، یہ بیچ والا الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے. کلعہ نل، میم نون زبر من، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروفوں میں سے فا آیا ہے تو یہاں پر ہم خوبصورت غنہ کریں گے ناک میں چھپا کر. من، اس طرح. کالعہن المن، فا واو پیش فو، یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے کھینچیں. شین زیر شی، کالعہن المنفوش. اب ملا کر رواں پڑھیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، وقف کی صورت میں شین کو ساکن کریں گے اور مد عارض کریں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. فا زبر فا، حمزہ میم زبر ام، یہاں پر میم مشدد ہے تو اسے غنہ سے پڑھیں. میم الف زبر ما، یہاں پر میم کے ساتھ الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں. فاما، میم نون زبر من، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد سا آیا ہے کیونکہ سا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر خوبصورت غنہ کریں گے. من، ثا زبر ثا، ثا کو نرم پڑھیں. قاف پیش قو، قاف کو موٹا پڑھیں. لام تا زبر لت، ثقولت. میم زبر م، واو الف زبر وا، یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں. زا یا زیر زی، یہاں پر یا مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں اور زا کو تیز پڑھیں کیونکہ حروف سیٹی میں سے ہے. نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، یہاں پر الٹا پیش ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں. موازینہ، ملا کر رواں پڑھیں. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہاں پر وقف کی صورت میں الٹا پیش کو یعنی ہا کو ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے. فا زبر فا، ہا پیش ہو، واو زبر و، فَهُوَ. فا یا زیر فی، یہاں پر یا مدہ ہے تو اسے تھوڑا سا کھینچیں. فی، عین یا زیر عی، عین کو حلق کے درمیان سے صاف نکالیں اور یا مدہ ہے تو اسے کھینچیں ایک الف کے برابر. شین زبر شا، تا را زیر تر، یہاں پر تجوید کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را اور لام میں سے کوئی بھی آ جائے، را اور لام میں سے کوئی آ جائے تو اس یہاں پر تنوین کے بعد غنہ نہیں ہوگا یعنی تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، بلا غنہ پڑھیں گے. فی عیشۃ، را الف زبر را، یہاں پر الف مدہ ہے تو اسے را کو کھینچیں اور را کو موٹا پڑھیں.
ضاد زیر ضی، یا زبر یا، تا دو زیر تین، فی عیشت راضیۃ۔ وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گی، وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ واو زبر و، حمزہ میم زبر ام، یہاں پر میم مشدد ہے تو اسے غنہ سے پڑھیں، میم الف زبر ما، و ام، میم نون زبر من۔ یہاں پر تجوید کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، تو یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، من اس طرح پڑھیں گے، خوف زبر خف، فتا زبر فت، خفت، خو کو موٹا پڑھیں، میم زبر م، واو الف زبر و، زا یا زیر زی، یہاں پر یا مدہ ہے تو اسے تھوڑا سا کھینچیں ایک الف کے برابر، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ ملا کر رواں پڑھیں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ وقف کی صورت میں ہاں کو ساکن کر دیں گے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فا زبر فا، حمزہ میم پیش یہاں پر میم مشدد ہے تو غنہ سے پڑھیں، میم پیش مو، ہا الٹا پیش ہو، فَأُمُّهُ، ہا الف زبر ہے، واو زیر وی، یا زبر یا، تا دو پیش تن، ہاویتن، رواں پڑھیں، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، واو زبر و، میم الف زبر ما، اوپر چھوٹی مد ہے تو اسے تین الف کے برابر کھینچیں، وما، حمزہ دال زبر اد، یہاں پر قلقلہ کریں یعنی جھٹکے سے پڑھیں دال کو، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور دال ساکن ہے، اسی وجہ سے ہم اسے جھٹکا دیں گے، اد، رو کھڑا زبر رو، رو پر کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں، کاف زبر کا، وما ادراک، میم الف زبر ما، ہا زیر ہی، یا ہا زبر یہ، ما ہی، وما ادراک ما ہی۔ وقف کی صورت میں اسی طرح پڑھیں گے جس طرح لکھی ہوئی ہے، وما ادراک ما ہی، نون الف زبر نا، کھینچیں، را دو پیش رن، یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے تو یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، نارن، ہا الف زبر ہا، ہا، میم زیر می، یا زبر یا، تا دو پیش تن، حامیتن، نارن حامیہ۔ وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ تھی سورۃ القاریہ کی مکمل تجوید، ان قواعد کو بار بار سنیں اور اپنی تلاوت میں شامل کریں، یہ سورت ہمیں اللہ کی قدرت اور قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ ایک بار ہم پھر اس سورت کا مکمل رواں پڑھیں گے تو میرے ساتھ مل کر دہرائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریعہ، ما القاریعہ، وما ادراک ما القاریعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية،
وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسے ہی تفصیلی قرآنی سبق روزانہ ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔